بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم آپ سے کئی ویڈیوز میں اس بارے میں اظہار کر چکے کہ پلان یہ ہے کہ بلہ نہیں ہوگا تو ہی الیکشن ہوں گے، اور اگر بلہ ہوگا تو الیکشنز نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن خود الیکشن سے بھاگ رہا ہے. یہ بات اب تمام وہ لوگ کر رہے ہیں جو باخبر لوگ ہیں، جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے خبریں دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ بڑی دیر اس پر بات ہوتی رہی، بڑی بحث ہوتی رہی، اور الیکشن کمیشن کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ الیکشن کمیشن کو مطمئن نہیں کر سکے کہ جناب یہ جو بلے کا نشان ہم نے جو چھینا تھا تحریک انصاف سے، ابھی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے غلط ہے. کیونکہ جو پشاور ہائی کورٹ میں سوالات اٹھائے گئے تھے اس کے جوابات ان کے پاس ہیں ہی نہیں کہ کیا الیکشن ایکٹ میں یہ اجازت ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دے دے الیکشن کمیشن. کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے اور اس کی وجہ سے وہ بلہ چھین سکتا ہے؟ کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے یا صرف جرمانہ کر سکتا ہے؟ اور بھی بہت سے سوالات ہیں کہ کس طرح یہ انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا گیا، کس طرح ان کو غلط آپ نے کہا، اس میں جو پروسیجر فلاز تھے وہ سب. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آخرکار فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ جانا ہے. اور اب الیکشن کمیشن کی واحد امید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں کہ وہ اب ان کو یہ سہولت دیں کہ بلے کا نشان جناب تحریک انصاف سے چھینا جائے. تو اس میں آپ کو الیکشن کمیشن واضح طور پر پارٹی نظر آ رہا ہے. وہ الیکشن کمیشن جس کے آرઓز، جس کے ریٹرننگ افسران جاری کر رہے ہیں ایم پی اوز کے آرڈر، مینٹیننس پبلک آرڈیننس کے آرڈر، جو شخص ان کے پاس کاغذات نامزدگی کے لیے جانچ پڑتال کے لیے آ رہا ہے اسی کے خلاف ایم پی او جاری کر رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے. پارٹی بنا ہوا ہے تحریک انصاف کے خلاف، ان کے لوگ گرفتار کروا رہا ہے. پھر ان کا جو سسٹم تھا، انہوں نے جو مینجمنٹ سسٹم بنایا الیکشنز کے لیے، آر ایم ایس بی ایم ایس اس کا نام دے رہے ہیں، کوئی اپنا بنایا کوئی دوسرا لیا، وہ بھی صحیح کام نہیں کر رہا، وہ بھی بیٹھ گیا ہے. یہ ان کے لیے الگ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور بات یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیے پہلے سوچ یہ تھی کہ جی عمران خان کو مائنس کر دیں گے. جس طرح کہا جاتا ہے جی اچھا نواز شریف تو الیکشن نہیں لڑ سکے 2018 میں، تو یہی کافی ہو گیا تھا نون لیگ کے لیے. تو سوچا ہے گیا کہ تحریک انصاف کے لیے کافی ہوگا کہ جناب وہ بلے کا نشان سے پہلے عمران خان جیل میں ہوگا تو ڈی مورلائز ہو جائیں گے. ان کے لوگ جناب پہلے ہی چھوڑ کر جو الیکٹیبلز تھے چھڑوا دی ہم نے، استحکام پاکستان پارٹی میں لے گئے. پھر ویسے ہی جبر ہے، تشدد ہے، خوف ہے، کوئی نکلے گا نہیں، کچھ نہیں ہوگا. لیکن عمران خان کے جیل جانے کے بعد بھی جو ضمنی الیکشنز ہوئے ان میں تحریک انصاف جیت گئی. اب مسئلہ بن گیا تو پھر یہ سوچا گیا کہ اب کسی بھی صورت بلے کا نشان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں دیہات میں خاص طور پر اتنے لوگ پڑھے لکھے اس طرح نہیں ہیں کہ ہر ایک امیدوار کا نام اچھی طرح پڑھ سکیں گے، تو اس میں کنفیوژن ہو جائے گی اور پھر اور زیادہ ڈیمورلائز لوگ ہوں گے. تو اب بلے کا نشان اگر ہوا تو جناب پھر تو الیکشن ہی نہیں ہوں گے. یہ ہم بار بار آپ کو کہہ چکے ہیں، یہ پلان کا حصہ ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن کو پتا ہے کہ بلے کا نشان وہ قانونی طور پر واپس نہیں لے سکتا. میں نے آپ کو اندر کی خبر دے دی ہے کہ وہ ان کی لیگل ٹیم ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکی کہ جناب یہ کیس ہمارا مضبوط ہے. مگر پھر بھی ظاہر ہے اب کیا کرنا ہے، جانا تو پڑے گا. تحریک انصاف کے خلاف ٹاسک ملا ہوا ہے تو اب وہ جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ ان سے واحد امید ہے. صرف یہ نہیں، وہ سپریم کورٹ سے اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ 8 فروری کی جو تاریخ ہے یہ بھی ختم کی جائے. جی ہاں، 8 فروری کو الیکشنز نہ ہو، الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب الیکشن کمیشن کا صرف کام ہی ہے، وہ اگری کر چکا ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، پتھر پر لکیر ہے، خود انہوں نے مل کر صدر سے یہ تاریخ دی، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہوا کیا. ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں جو ہم نے اہم خبریں ڈسکس کرنی ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا ٹائٹل، اس وجہ سے تو اس پر ڈیٹیل میں آتے ہیں کہ سپریم کورٹ بند ہے اور سپریم کورٹ کا بینچ، ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ چھٹیوں پہ ہے، جو ایک بینچ ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہوگا. اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جناب اطہر من اللہ صاحب یہ دونوں اویلیبل نہیں ہوں گے. جتنی بھی لسٹ تھی یعنی کیسز کی وہ اب ختم کر دی گئی ہے، کیونکہ کل سپریم کورٹ اس لحاظ سے بند ہے کہ وہاں پر کوئی بینچ ہی نہیں ہے. اور کل پاکستان کے تمام مقدمات جو سپریم کورٹ کے ہیں فہرست منسوخ کر دی گئی ہے اور کسی بھی مقدمے کی کل سماعت نہیں ہوگی. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا نوٹس بھی آ گیا ہے کہ اٹ از نوٹیفائڈ فار دا انفارمیشن آف آل کنسرنڈ لا آفیسرز، ایڈوکیٹس جنرلز، پروسیکیوٹر جنرلز، ایڈوکیٹس، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اینڈ litigant public that all the cases fixed in final cause list number 51/2023 and supplementary cause list numbers this 28/12/23 یعنی 28 تاریخ کو before bench number 1 comprising honorable justice سردار طارق مسعود and honorable justice اطہر من اللہ have been delisted due to non-availability of the said bench کہ یہ بینچ اویلیبل ہی نہیں ہے. اب اس میں جناب توہین عدالت کی کارروائی کی بھی درخواست گئی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کی درخواست گئی ہوئی ہے، سزا معطلی کی، وہ بھی ابھی آگے چل رہا ہے معاملہ، وہ بھی ابھی اب لگتا ہے نہیں سنا جا سکتا. اور ابھی ظاہر ہے کہ چیزیں اور زیادہ پھیل رہی ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اب
گرفتاریاں بھی اور ہو رہی ہیں. اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ بجلی چوری کے پرچے ہو رہے ہیں اب دھڑا دھڑ تحریک انصاف کے خلاف. صرف ایک جماعت ہے جس کے خلاف آپ کو پتہ لگا ہو انہوں نے تو بجلی چوری کی ہوئی ہے, جبکہ میں نے آپ کو پچھلی خبر میں بتا دیا کہ خود چیف الیکشن کمشنر نادہندہ ہیں 2011 سے. اچھا, اس کے ساتھ جناب اب آپ یہ دیکھیں, میں ابھی میراثی قانون پر بھی آتا ہوں, بہت دلچسپ بات ہے. سپریم کورٹ کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ بلہ کیوں ضروری ہے چھیننا. بھائی آپ دیکھیں کہ جو مین سربراہ ہے اس سے آپ نے پارٹی کی چیئرمین شپ چھین لی. آپ نے کہا کہ جناب وہ کنوکٹ ہو گیا ہے, اور اب آپ اس 70 دن کے بعد 70 دن فیصلہ محفوظ رکھا الیکشن کمیشن نے. بالکل الیکشن جب قریب آ گئے اور کہا کہ آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں ہے. ان کا خیال تھا کہ دوبارہ عمران خان چیئرمین بننا چاہیں گے تو ہم میرے لیے بڑی آسانی ہوگی بلہ لینا. انہوں نے الیکشنز کروا دیے. اچھا, عمران خان جیل میں ڈالا, بات نہیں بنی. پہلے پارٹی توڑوائی, بات نہیں بنی. اس کے بعد آپ دیکھیں جلسے جلوس پر پابندی دفعہ 144, بات نہیں بنی. لوگ پکڑے گئے, لاپتہ ہوئے, گرفتار ہوئے, بات نہیں بنی. کوئی آپ دیکھیں کسی طرح کی کمپین نہیں کی جا سکتی, حتیٰ کہ ورچوئل جلسہ نہیں کیا جا سکتا تحریک انصاف کی طرف سے, پھر بھی بات نہیں بنی. تو اب آپ یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ان سے نہیں مینج ہو رہی ہیں. جو وعدے وعید کیے گئے تھے, جو پلان بنے تھے, اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. اسی لیے اب آ کر بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دیے گئے, پھر بھی زیادہ تر لوگ جمع کرانے میں کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو گئے. اب تجویز کنندہ, تائید کنندہ اٹھائے جا رہے ہیں, غائب کیے جا رہے ہیں, بجلی چوری کے پرچے بھی دیے جا رہے ہیں, ہر طرح کا پرچہ. ابھی عثمان ڈار نہیں ہے, ان کی والدہ آ گئیں. اب خبر یہ ہے کہ ان کے خلاف بھی ایک کہا جائے گا جی آپ کی کوئی زمین نکل آئے گی. جو خبر ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ جو ہیں ان کی ایک زمین نکل آئے گی جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوگی, اور جناب وہ نااہل قرار پائیں گی اسکروٹی میں. مگر جب اتنا کچھ ان کے پاس ہے, اسکروٹنی کا عمل بھی ہے, اس سے پہلے بھی سارا الیکٹیبلز چھوڑ کے چلے گئے, سارا کچھ انہوں نے کر لیا, تو پھر بھی اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو پتا ہے پبلک پھر بھی ہوگی. وہ کھمبے والی بات کہ ہم سارے جو ان کے لوگ ہوں گے ان کو ہم نااہل بھی قرار دے دیں گے, زیادہ تر کو جو بچ گئے ہیں ان کو بھی نااہل کر دیں گے, اسکروٹنی عمل سے بھی کر دیں گے. لیکن پھر کسی نہ کسی عدالت سے اگر ریلیف مل گیا تو کیا کریں گے. تو اس کے بعد بھی اگر وہ وہاں تک تحریک انصاف پہنچ گئی, یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن تک پہنچنے ہی نہیں دینا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پلان بنایا گیا تھا, اچھا عمران خان اندر ہوگا تو ڈی مورلائز ہو جائیں گے, پھر نہیں بنیں گے, وہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹس تھے, جو سوچا گیا تھا, وہ نہیں ہو سکا. یہی وجہ ہے کہ جناب اب ہر صورت بلہ چاہیے. اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی نظر آ رہی تو اس لیے الیکشنز ہی نہیں ہونے. الیکشن کمیشن کا جو بنیادی کام ہے وہ اس سے بھاگ رہا ہے. پنجاب کے آئی جی صاحب نے پھر لکھ کر دے دیا ہے کہ جی ہمارے پاس تو پوری فورس ہی نہیں ہے. بالکل وہی حربے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن سے بھاگنے کے لیے گئے تھے, وہ سب لکھ کر دیے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فورس ہی نہیں ہے. وہ جی دیکھیں امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے. پھر جناب ہماری تو بات نہیں سنی جا رہی. پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا جی وہ کوہاٹ کے آر او کو ہٹا دو, ایسے تو ہم الیکشن سے نہیں کروا سکتے, الیکشن کمیشن کہے گا, بہانے بنائیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے اور قاضی فیصل صاحب کیا کرتے ہیں. آخری امید اب الیکشن کمیشن کو یا نون لیگ کو, تحریک انصاف کے مخالفین کو, وہ صرف اور صرف جسٹس قاضی فیصل صاحب سے ہے کہ وہ آ کر جناب ان کی جان بچائیں گے. وہ اب بلہ چھین کر بھی دیں گے, وہ الیکشن بھی رکوائیں گے, وہ عمران خان کو کسی بھی طرح کا ریلیف نہیں دیں گے. وہ ان کی جو یہ سائفر والا تو ہو گیا نا, کیونکہ قاضی فیصل صاحب بھی چھٹی پر تھے اور وہ بینچ میں منصور علی شاہ صاحب تھے, اطہر بن اللہ صاحب تھے, سردار طارق مسعود صاحب سے, وہاں سے وہ ضمانت کا فیصلہ آ گیا. تو ایک بہت بڑا دھچکا ہے, اس نے سارے پلانز کو فیل کر دیا کہ آگے کیسز بھی ایسے ہیں. سب سے خطرناک جس میں سزائے موت ہو سکتی تھی وہ یہ کیس تھا, وہ سارا فارغ ہو گیا. باقی بھی فارغ ہو جائیں گے تو عمران خان جناب باہر نہ آ جائے, وہ ایک مسئلہ ہے. تو سارے پلان فارغ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس کا اوور آل آپ امپیکٹ دیکھیے. آج سب سے بڑی خبر کیا بنی, شاہ محمود قریشی صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا, وہ انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنی ہے. بی بی سی اس کو ڈسکس کرا ہے, ان کے وہ کلپس چل رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کہہ رہے تھے, جو باتیں کر رہے تھے کہ جناب کیا اس وجہ سے ان کو پکڑا گیا ہے, وہ جمہوریت کی بات کر رہے تھے اس لیے پکڑا گیا ہے, کیا وہ جو کہہ رہے تھے کہ جناب جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے فارن آفس میں بنے گی اس لیے پکڑا گیا ہے. تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا ڈیپ پاکٹس ہیں اسرائیل کی, تو اس وجہ سے ان کے خلاف کوئی بولتا کہ اس وجہ سے پکڑا گیا ہے. تو یہ باتیں اب ہو رہی ہیں, کہتے تھے جی چھوڑ کر چلا جائے گا. اب بھی ان کے پاس چانس ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر دیں چلے جائیں. ہائی لائٹ کیا ہوا, شاہ محمود قریشی. میں نے خود ایکس پر ٹویٹر پر پوسٹ یہ لگائی اور یہ پول کروایا کیا اب شاہ محمود قریشی کو کسی بھی طرح کی اپنے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, کوئی بھی اپنے حلقے میں یا تحریک انصاف کے لیے کوئی ضرورت رہ گئی ہے. جس طرح کہ یہ ویڈیو سامنے ہے, جس طرح ان کو یہ پولیس والے پکڑ رہے ہیں, دھکے دے رہے ہیں, جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا ہے ایک سابق وزیر خارجہ کے خلاف, وہ صرف وہاں کھڑے ہیں اور جیل سے نکلتے ان کو دوبارہ اس طرح دھکے دے کر ڈالا جا رہا ہے. تو اس کے بعد ان کو کوئی کمپین کرنے کی ضرورت رہ گئی ہے. 92% لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میری جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں اپنے حلقے کے حوالے سے, وہ بتائیں, کہتے ہیں جی واقعی اب کمپین کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی بات
سردار لطیف کوسہ صاحب نے کی ہے، جو ابھی حال ہی میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں، بڑے سیزن وکیل ہیں، الیکشن پروسیس کو بہت زیادہ دیکھا ہے، کیسز بھی دیکھے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ جناب پرانے دور میں ہوتا تھا کہ جو زمیندار ہوتے تھے ان کے ہاں میراثی ہوتے تھے، وہ بیچتے تھے کہ جناب جا کے لوگوں تک بتاؤ، ہمارا پیغام پہنچاؤ اور یہ سارا کچھ کرو. کہتے ہیں کہ یہ تو اس وقت جو ہمارے خلاف یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے یہ ہمارے میراثی بن گئے ہیں. میراثی اس طرح کہ یہ ہمارے لیے اب یہ پرچار کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ ڈسکس کون ہو رہا ہے اس وقت، صرف تحریک انصاف. ہیڈ لائنز کس کی بن رہی ہیں؟ تحریک انصاف. پکڑا لوگوں کو جا رہی ہے تحریک انصاف کو، یہ ہو گیا وہ، صرف اور صرف تحریک انصاف، عمران خان، تحریک انصاف. حال تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ جو لوگ واپس آنا چاہ رہے ہیں ان کو معافی مانگنی ہوگی، ان کو پریس کانفرنس کرنی ہوگی اور اس کے بعد دیکھا جائے گا. اب بھی لوگ واپس آنا چاہ رہے ہیں. حال تو یہ ہے کہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے کہہ دیا کہ میں ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ اب کیمپین چلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کیمپین اپنے حلقے میں، انہوں نے کہا سب سے زیادہ لوگ تو اس کے ساتھ ہیں، 99% لوگ اس کے ساتھ ہیں. 52-54 لوگوں سے پوچھا تو سب نے کہا کہ جی تحریک انصاف عمران خان. اور ایک دو نے اگر کہا کسی نے کہ جی نہیں نون لیگ، تو اس کے باپ نے کہا یہ میری وجہ سے کہہ رہا ہے، میں نون لیگ کا ووٹر ہوں اس لیے کہہ رہا ہے جی نون لیگ. تو اس نے کہا جی میں بھی اب نون لیگ کو نہیں دوں گا. تو بیٹے نے کہا جب باپ نہیں دے رہا تو میں بھی نہیں. یعنی سارے لوگ ہی تحریک انصاف. تو اب دیکھیے جاوید ہاشمی صاحب آ گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کیمپین کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. تو وہ یہ اب ہر طرف جو ہے نا وہ میراثی والی بات. تو یہ ہے کہ جی یہ خود جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، نون لیگ ہو، دیگر جماعتیں جو ان کے خلاف کر رہی ہیں. اب دیکھیے فضل الرحمان صاحب کی بھی ٹون کتنی ڈاؤن ہو گئی ہے. ان کو پتہ لگ رہا ہے جتنا خلاف بول رہے ہیں اتنا ہی جناب ہمیں نقصان ہو رہا ہے، لوگ ان کو بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے ووٹرز جا رہے ہیں. تو کیمپین تو ان کی بڑی بھرپور ہے، اتنی بھرپور ہے آج کے دور میں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بلے کا نشان لینا بھی لازمی ہے. اس سب کے باوجود کہ کوئی بندہ نہیں چھوڑیں گے، اسکروٹنی بھی اسے بھی اڑا دیں گے، سب کر دیں گے، پھر بھی بلے کا نشان بھی چاہیے، کوئی چیز رہ نہ جائے. مگر ہو کیا رہا ہے کہ وہی بات، ڈیزائرڈ رزلٹس نہیں مل رہے. اور اب ساری امیدیں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے لگائی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے. اچھا خواجہ آصف صاحب کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب زخم بھرنے کی ضرورت ہے، اب مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اب فلاں کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے. ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف کیا ہے کہ عثمان ڈار ان کی والدہ کے خلاف جناب مقدمہ بھی دائر کر رہے ہیں جی ہتک عزت کا. یہ تو ان کا حال ہے کہ وہ میرے خلاف کیوں بات کرتے ہیں. محمد علی دورانی صاحب جو ایک مفاہمت کروانے نکلے تھے، سب کو ملانے نکلے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ تو صرف اور صرف اپنی کیمپین پولیس لائنز میں ہی کر سکتی ہے اور کہیں نہیں. اور پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں یہی حال ہے، شاید لاڑکانہ میں کر سکیں. وہ کیا کیمپین کریں گے، کیا انہوں نے جلسے کرنے ہیں، وہ تو اب جناب ان کا تو حال یہ ہو گیا ہے. تو کیمپین اگر ہو رہی ہے وہ تو تحریک انصاف کی ہو رہی ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ تو صرف تحریک انصاف کی کیمپین بنی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا شام قریشی صاحب کا ابھی تک نہیں پتا، ان کی بیٹی کو، ان کی بہنوں کو، ان کے گھر والوں کو نہیں پتا جو ان کو لینے آئے تھے جیل سے کہ وہ کہاں ہیں. ان کی بیٹی ٹی وی پر آ کر کہہ رہی کہ میرے والد صاحب گرفتار نہیں ہوئے، اغوا ہوئے اغوا. تو ہماری تو پولیس اغوا کرنے پر لگی ہوئی ہے. کوئی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے قانون یہ وہ. اب تو کسی مجرم کو ضرورت نہیں ہے، ڈاکو اور چوروں کو ضرورت نہیں ہے، وہ ڈاکے ڈالنا چوری کرنا بند کر دیں، کیونکہ یہ تو پولیس کام بڑا اچھا کر رہی ہے. گھروں میں جا کر جس طرح دیواریں پھلانگنا، لوگوں کو پکڑنا، لاپتہ کرنا، یہ کام تو پولیس خود بڑا اچھا کر رہی ہے. تو بہترین یہ کام کر رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کس طرح پکڑ کر ڈالا جا رہا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کسی کو کرنے کی، یہاں پاکستان میں کسی کو ڈرانے کی، دھمکانے کی، دھونس کی، بدماشی کرنے کی، غنڈہ گردی کرنے کی. کیونکہ پولیس جو آ گئی ہے، پولیس پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال رہی ہے، زد و کوب کر رہی ہے، چاہے وہ سابق وزیر خارجہ ہو. آپ نے دیکھا پرچے دیے جا رہے ہیں، کوئی باہر آ رہا ہے اس پر گائے کی چوری کا پرچہ دے دو، یہ ہو رہا ہے. بجلی چوری کے پرچے دے دو، یہ ہو رہا ہے. اور یہ نیا کام نکلا ہے اور اتنے ہو رہے ہیں، اتنے پرچے کے گنتی کرنا مشکل ہو چکا ہے. میں چند ایک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب اب وہ تجویز کنندہ تائید کنندہ غائب بھی کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود جناب پرچے. پی ٹی آئی متوقع امیدوار خالد اسرار ڈوگر اور عائشہ نذیر جٹ کے والد نذیر جٹ کے بعد مزید 2 پی ٹی آئی امیدواروں پر بجلی چوری کے مقدمات درج. لیہ سے سابق ایم این اے عبد المجید نیازی اور سابق وزیر شبیر قریشی پر بھی بجلی چوری کا مقدمہ درج ہو گیا ہے. اچھا اس کے ساتھ جناب خالد اسرار ڈوگر کے بعد بہاڑی سے پی ٹی آئی کے متوقع امیدوار عائشہ نذیر جٹ کے والد کے خلاف بھی بجلی چوری کا مقدمہ. یہ بجلی چوری کے آپ دیکھیے مقدمے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا اس کے ساتھ جناب اب یہ بھی حال ہوا سپریم کورٹ میں. دیکھیں نا انسان داد رسی کے لیے جاتا ہے، وہاں کیا ہوا کہ جی جج صاحب کے چیف سیکرٹری واٹس ایپ کی گئی درخواست پر کارروائی نہیں ہوتی. قائم مقام چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اگر آپ نے بڑا سنجیدہ یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ دستاویزات چھینی ہیں، سپریم کورٹ کے پریمیسز کے اندر سے دستاویزات چھینی گئی ہیں آپ کے عملے سے، اگر وکیل کے عملے سے، تو آپ ریٹن درخواست دیں. لیکن ابھی کل جو ہے نا وہ سپریم کورٹ فی الحال بند ہے جناب. اچھا اس کے ساتھ ایک ریلیف جو عمران خان صاحب کو مل رہا ہے وہ ہے کہ جی الیکشن لڑنے کے لیے اخراجات کے حوالے سے لاہور اور میاں والی میں بینک اکاؤنٹس کھلوانے کی عمران خان کی درخواست خصوصی عدالت کے جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین نے منظور کر لی. عدالت نے اڈیالہ جیل حکام کو جیل مینول کے تحت بینک عملے کو عمران خان سے ملوانے کی اجازت دے دی.
تو بینک اکاؤنٹ کے کھل رہے ہیں. اس کے بعد ایک چانس ضرور ہے کہ عمران خان صاحب اس کا مطلب ہے کہ آ سکتے ہیں, الیکشن لڑ سکتے ہیں اگر ان کو ریلیف سپریم کورٹ سے مل گیا تو. ابھی فی الحال تو چانسز کم نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوسری طرف بھی ساری امید انہوں نے سپریم کورٹ سے ہی لگا رکھی ہیں. یہ جناب اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹس. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.